شاہجہان سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کے پاس نہ صرف کہ بہت ساری دولت تھی بلکہ اس نے سفر کا مکمل انتظام کر رکھا تھا۔ سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ تھی کہ شاہجہان کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ اس نے کس طرف کا سفر کرنا ہے، کون سی سمت اس کے سفر کی منزل ہے۔ وہ بس اللہ کا نام لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا راستہ کیا ہے۔ وہ صرف ایک خواب دیکھ کر خوابوں کی شہزادی کو ڈھونڈنے چلا تھا۔ اسی سفر میں شاہجہان کو 3 ماہ گزر گئے، مگر اسے نہ ہی ویسا باغ نظر آیا اور نہ ہی اسے شہزادی کے بارے میں کچھ پتہ چلا۔ 3 ماہ کا عرصہ شاہجہان اپنے ملک سے بہت دور نکل آیا تھا۔ شاہجہان کا سفر مسلسل جاری تھا کہ شاہجہان ایک دن ایک ایسے ملک میں داخل ہوا جہاں پر بہت ساری عوام ایک طرف کو بھاگی چلی جا رہی تھی۔ شاہجہان بھی عوام کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ دیکھتا کیا ہے کہ ساری کی ساری عوام ایک آدمی کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اس آدمی نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ آخرکار لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ لوگ اس آدمی کو پکڑ کر وہاں کے بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ شاہجہان بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ بادشاہ نے کہا، تم سے سارا ملک تنگ ہے۔ تم ایک ایسے چور ہو کہ تم نے پورے ملک میں فتنہ پھیلا رکھا ہے، اور میں اپنے ملک کو تمہارے فتنے سے بچانا چاہتا ہوں، اس لیے میں تمہیں موت کی سزا سناتا ہوں۔ چور نے کہا، بادشاہ سلامت، میں چور ضرور ہوں مگر ایک انسان بھی ہوں۔ میں نے چوری کی ہے، اس لیے میری سزا زیادہ سے زیادہ قید ہو سکتی ہے یا کوئی اور مناسب سزا آپ مجھے دے دیں۔ موت کی سزا بہت بڑی سزا ہے۔ میں نے آج تک کسی کا خون نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو جانی طور پر کسی قسم کا نقصان پہنچایا ہے، اس لیے جناب میں آپ سے اس چیز کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے وہی سزا دی جائے جو میری چوری کی بنتی ہے۔ بادشاہ مسکرایا۔ اس نے کہا، فتنے چور، اگر تمہاری جگہ کوئی اور چور ہوتا تو میں وہی سزا دیتا جو اس کی بنتی ہے، مگر تمہارا علاج صرف اور صرف پھانسی ہے، موت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اس لیے تمہیں پھانسی ہی دی جائے گی۔ اب بادشاہ شاہجہان سے رہا نہ گیا۔ شاہجہان نے کہا، بادشاہ سلامت، جیسے آپ اس ملک کے بادشاہ ہیں، میں بھی ایک ملک کا بادشاہ ہوں۔ اگر یہ چور میرے ملک میں پکڑا جاتا تو چاہے یہ کتنا ہی خطرناک چور کیوں نہ ہوتا، اس کو وہی سزا دی جاتی جو کہ ایک چور کے لیے ہے۔ میں کبھی بھی اس چور کو پھانسی کا یا موت کا حکم ہرگز نہ دیتا۔ دوسرے بادشاہ نے کہا، دیکھو، ہر ملک کا اپنا قانون ہے، مجھے یہی لگا کہ اسے موت کی سزا ملنی چاہیے، اس لیے میں نے اسے موت کی سزا سنا دی۔ اگر تم کسی ملک کے بادشاہ ہو تو جاؤ، اس کے وزن کے مطابق دولت دے کر تم اسے بچا لو۔ شاہجہان نے کہا، ٹھیک ہے، اگر یہی آپ کی شرط ہے تو میں اس چور کے وزن کے مطابق دولت دے کر اس کی جان بچانے کو تیار ہوں۔ دوسرے بادشاہ نے اشارہ کیا۔ ایک ترازو لایا گیا۔ ترازو کے ایک پلڑے میں فتنہ چور بٹھا دیا گیا اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں شاہجہان نے اپنے گھوڑے پر لدی دولت رکھنی شروع کر دی۔ شاہجہان کے پاس دولت کے بڑے 4 تھیلے تھے۔ شاہجہان نے چاروں کے چاروں تھیلے بادشاہ کے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیے، مگر کیا فتنہ چور کا وزن اب بھی زیادہ تھا۔ دوسرے بادشاہ نے کہا کہ تمہاری دولت تو ختم ہو گئی، مگر چور کا وزن اب بھی زیادہ ہے۔ اب شاہجہان نے اپنی پہنی ہوئی چیزیں اتارنی شروع کر دیں، حتیٰ کہ شاہجہان نے اپنا تاج تک اتار کر ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا۔
تمام چیزیں رکھنے کے بعد اب فتنے چور کا وزن پورا ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا، انہوں نے دولت سے بھرے 4 تھیلے اور بادشاہ کی ساری چیزیں اٹھا لیں اور شاہ جہان سے کہا ٹھیک ہے، آج سے یہ چور تمہارا ہوا، اسے ہمارے علاقے سے کہیں دور لے جاؤ، اس کے بعد یہ یہاں نظر نہ آئے۔ شاہ جہان نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ شاہ جہان اپنے خالی گھوڑے کے ساتھ اس بادشاہ کی کچہری سے نکل آیا، اللہ کا نام لے کر پھر اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ اس بار شاہ جہان ایک ایسے علاقے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں ایک گھنے جنگل کے بعد بہت بڑا ریگستان تھا، مگر شاہ جہان ہی اپنی دھن کا پکا تھا۔ مسلسل سفر کرتا ہوا جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے